اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان کی سیاست ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بیگم سیدہ عابدہ حسین, سابق وفاقی وزیر, مشیر, MNA کے کئی الیکشن جیتے ہارے, امریکہ میں سفیر رہیں, ایک بڑے سیاسی خاندان کی مطلب رکن ہے. اور میں یہ برملا کہوں گا کہ ان کے یعنی نہ مورل نہ مٹیریل کرپشن کا کبھی کسی مخالف نے بھی کوئی الزام نہیں لگایا. الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیئر فرینڈشپ, بہت فخر ہے عابدہ. اور ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے نیشنل افیئرز میں. شی از اے گریٹ پیٹریاٹ. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاست میں خواتین رہی ہیں جن سے میرا واسطہ پڑا ہے فار لاسٹ 45 ایئرز, ان سے زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ میں نے کسی میں نہیں دیکھی. بیگم عابدہ حسین, تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو. راجہ منور احمد ہیں, سابق صوبائی مشیر, وزیر, MPA. پاکستان میں جن لوگوں کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 1 درجن لوگ ہوں گے جن کا پاکستان کی سیاست پر اتنی بڑی اتھارٹی سے اور اتنے بڑے امپیکٹ سے جنہوں نے زندگی گزاری ہے. بھٹو کا ساتھ دیا جب وہ اپوزیشن میں آئے, پھر لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے, پھر جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. لیکن ان کی پھانسی میں ان کو بڑا میں نے رنجیدہ پایا اور کوشش بھی کرتے رہے کہ بھی کسی طرح ان کی پھانسی نہ ہو, لیکن قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا. راجہ منور احمد نے کئی تبدیلیاں جو ہیں حکومتی کروائیں کی, حکومتیں بنائیں گرائیں, لیکن یہ بھی اگین ہی از اے گریٹ پیٹریاٹ اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچتے اور کام کرتے رہے. اینڈ اگین آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم کہ میرے ساتھ ان کا ہمیشہ واسطہ اور ساتھ رہا ہے, اور میرے محسن بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں. راجہ منور احمد, تھینک یو فار یور ٹائم. شکریہ. بیگم صاحب, ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اس وقت تو ایسا محسوس ہوتا ہے غلام حسین کہ ملک ایک لانگ ہاٹ سمر کی طرف جا رہا ہے. گرمی ہماری طویل ہوتی ہے, تلخ ہوتی ہے, اور ان گرمیوں آپ کے بیٹے کے ولیمے میں تو پورا ملک جمع تھا. جی الحمدللہ. مبارک ہو, اللہ کرے اس کی شادی جو ہے وہ کامیاب ہو اور وہ میاں بیوی راضی خوشی رہیں اور اپنے والدین کے لیے. یو ہیڈ اے ونڈرفل فنکشن. آئی واز ویری پلیز کہ جن سارے ملک سے, دنیا سے میرا خیال ہے لوگ جو تھے وہاں موجود تھے. دیٹ از بسائڈ دی پوائنٹ. جی ہاں, مجھے اس بات پہ اور فخر امام کو بھی بڑی تسلی اور تشفی ہوئی کہ سندھ سے اور سندھ کے انٹیریئر سے اور پختونخوا, خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے, شمالی علاقہ سے, پورے پاکستان سے ہمارے مہربان آئے. اور وہ about 50 foreigners were also there. جہاں کوئی 45 بیرون ملک سے اور کوئی 8 مختلف. اچھا ہوں ادھر دسو نا کی کر رہے ہو, پٹھا بٹھا دیتا ہے پیپلز پارٹی نے. جی میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت سی اس وقت دقتوں کا سامنا ہے, اور بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت سروائیو تو کر گئی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے. Is this the only success that they can claim? نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے لمبی میعاد کا وزیر اعظم رہا ہوں, وہ اگر تاریخ پڑھنے والوں میں سے ہوتے تو وہ یہ تذکرہ اس لیے نہ کرتے کہ تاریخ یہ نہیں جج کرتی کہ آپ کا ٹینیئر یا طوالت کتنی رہی. تاریخ یہ جج کرتی ہے کہ آپ کے معیار ڈیلیور کیا کیا, آپ نے ڈیلیور کیا کیا. سو اس معاملے میں مجھے یہ کہنا ہوگا کہ وزیر اعظم گیلانی کی حکومت جو ہے وہ اس وقت پبلک اس سے نالاں ہے, اور جب حکومت سے پبلک نالاں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کو اینالائز کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ پبلک ناراض کیوں ہے, اس کا تدارک کرنا چاہیے. تو وہ تو تدارک کرنے کے وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو ہم کارنامے کر رہے ہیں سیاسی طور پر, آئینی طور پر, اور 4 سال ہم نے پورے کر لیے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے اور وی آر ڈوئنگ رائٹ اور ایوری تھنگ از فائن. دیکھیے یہ ان کا ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ چالاکی جس کو ہم کہتے ہیں اور بات ہے, اور دانائی اور بات ہے.
اور آپ کا جو حلقے کے لوگ ہوں یا ملک کے لوگ ہوں، ہر روز واسطہ ہے، مجھے آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں جو غریب، جو پیپلز پارٹی کی روایتی کانسٹیٹنسی ہیں، ناراض ہے، ان کے حالات ناراض، ناراض یہ ہے۔ کوئی لفظ ہے؟ ان کو بدحالی کی انتہا گہری اس میں کھائی میں گرا دیا لوگوں کو، 2 وقت چھوڑ کے دیکھیے 1 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی ان کو۔ نہیں، ہاں دیکھیے یہاں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ روٹی الحمدللہ پاکستان میں لوگوں کے پاس ہے، لیکن روٹی کے علاوہ لوازمات جو ہیں، لوگ ظاہر ہے ترقی کرتے ہیں اور لوازمات کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں، وہ کم ہو گئی ہیں۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ گرمی جیسا مر وینے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ تمہارا دادا دادی نانا نانی بجلی بغیر وہ رہے، وہ پہلے مرے تھے۔ بجلی کے بغیر ہی پیدا ہوئے تھے، تو ہاں اب آ گئی ہے نا ٹھیک ہے نا، بجلی۔ تو وہی میں عرض کری ہوں نا کہ لوازمات۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے بھی ہم دیکھیں، آپ تو اسی جب کا الحمدللہ ہیں آپ کے اسی، لیکن آپ جیسے برآمدے میں بیٹھی جیسے رہتی بھی ہیں۔ ہم دیکھیں، ویسے میں گرمیوں میں باہر سوتی ہوں، اسی لیے مجھے ڈینگی بھی ہو گیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ باہر ہم سوئیں یا اے سی میں سوئیں، لوازمات کی ضرورت ہے، ہر ایک کو ہے، اور وہ اب دقت آمیز ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک پبلک کا اپنا بھی قصور ہے۔ کس حکیم نے کہا ہے کہ 8-8 10-10 بچے پیدا کرو؟ نہیں، اب سو آپ وہ فرینچ ملکہ کی طرف باتیں کر رہے ہیں، نہیں انہوں نے کہا جی کیا ان کو تکلیف ہے، روٹی نہیں مل اولاد، رہی۔ آئی ایم سوری، یہ فرینچ ملکہ والی بات اگر ہے تو میں دہراؤں گی کہ 8-8 10-10 بچے پیدا کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں، تو آپ نے ان کو اویئرنیس ہی نہیں دی۔ دی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے لوگ جو چلو ہیں راج صاحب کی سن لیں ذرا۔ ضبط نہیں ہے، ہم میں آپ میں ضبط نہیں ہے، نہ ہمارے آپ کے 10 بشمول بچے نہ میرے، راجہ صاحب کے ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ خر کے نقشے قدم پر چلتے 1 سے زیادہ شادیاں کی۔ ان کی ذرا بات سن لیں۔ ہاں ضرور۔ راجہ منور احمد صاحب، بیگم صاحبہ کیا فرما رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ کا نقطہ نظر پیپلز پارٹی کے نمائندگی کرتے ہوئے اور پیپلز پارٹی میں اس بیٹھے میں ہوئے، نمائندگی کہاں نظر آئی ہے؟ نہیں، ایک ویو پوائنٹ ہے نا ان کا، پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہوتا ہے۔ اور آپ تو اس بات کے شاہد ہیں کہ ہم پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ہمارا ایک ویو پوائنٹ تھا اور مسلسل رہا، اس کی پاداش میں ہم نے سختیاں بھی جھیلیں، لیکن یہ ہے کہ ویو پوائنٹ اپنا انہوں نے بیان کیا ہے۔ فاؤنڈر ممبر آف پی پی پی؟ جی ہاں، میں پائنیئر جو ممبرز تھے، فاؤنڈیشن ڈاکومنٹس کے بنانے کے وقت ہم لوگ موجود تھے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کہ میری نظر میں اور ایک چیز ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے بر صغیر میں جس میں کہ الیکشن مینیفیسٹو کے علاوہ پارٹی نے فاؤنڈیشن ڈاکومنٹس بنائے تھے، اور بھٹو صاحب نے فاؤنڈیشن ڈاکومنٹس محض اس لیے بنائے تھے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو یہ پتہ رکھتا ہے کہ یہ پارٹی کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ اتحاد عوام کا اعلان بھی تھا اس میں۔ نہیں، سارے تھے اس میں، وائی این یو پارٹی ان پاکستان، اسی طرح اور بھی چیزیں تھیں، اور یہ جو فاؤنڈیشن ڈاکومنٹس میں ہی تھے جو بعد میں منشور کا حصہ بنے، پھر اس میں اس کا الیکشن مینیفیسٹو تو خیر اس میں نہیں تھا، لیکن اس میں ان کا کانسٹیٹیوشن تھا پارٹی کا۔ پارٹی نے نہ اپنے کانسٹیٹیوشن پر عمل کیا اور نہ ہی اپنے فاؤنڈیشن ڈاکومنٹس کی روشنی میں اس جماعت کو چلایا۔ بھٹو صاحب کی زندگی تک اور شاید بے نظیر صاحبہ کا کچھ حصہ آپ کر لیں، ورنہ بے نظیر صاحبہ نے بھی فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ سے انحراف کیا، اور وہی انحراف جو ہے میرے اس کے بارے میں یہ سوال جو میں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی جماعت اپنے فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ سے ہٹ جائے تو پھر وہ جماعت راجہ منور احمد صاحب، قطع کلامی معاف، آپ کی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن پاکستان کے غریب، مزدور، کسان، حاری، لبرل طبقات، اقلیتیں، خواتین کی غالب اکثریت پچھلی نصف صدی سے
پیپلز پارٹی اور بھٹو کی گرویدہ ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اب ان کی ویسے تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور 1/4 رہ گئی ہے۔ بھٹو کی جو کنٹریبیوشن تھی ان طبقات کے لیے، اس پر تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ میں اس پہ انکار کر رہا ہوں، میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے جو جماعت بنائی اس کے Do you think this is the same party? دیکھیے پارٹیز ایوالو کرتی ہیں نا، جیسے واقعات اور بدلتے رہتے ہیں اور پس منظر میں میں آپ تبدیلی دا آتی صاحب ہے۔ جی اوریجنل جنہوں میں جاننا وہ دا بیان چاہیے میں نہ کہ بیان پیپلز دے رہی پارٹی ہوں دی کہ جیالی نہ بڑھے۔ نہ میں ہاں میں کسی دی جعلی بنن دے قابل ہی نہیں لیکن غلام حسین بات یہ ہے کہ وقت کی بات ہوتی ہے نا، جماعتیں ایوالو بھی کرتی ہیں، ایسے فیزز آتے ہیں کہ بہتر ہو جاتی ہیں، پھر ایسے فیزز آتے ہیں کہ منفی کیفیت میں چلی جاتی ہیں۔ آپ تو ستاروں کے بھی ماہر ہیں نا، تو جیسے سیارے ستارے منفی اور مثبت کیفیت میں جاتے ہیں، سیاسی اچھا یہ جماعتوں میں بھی یہ بتائیں چلیں اور سیدھا یہ بھی آپ نے جواب دینا اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیں، یہ جو سارے سٹیٹس کو پر متفق ہے اور ملک اور معاشرہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ پہلی باتیں تو ہم بزرگوں سے سنتے ہیں نا، 71 میں اس لیے پاکستان علیحدہ ہو گیا، یہ اب ہمارے سامنے سارا کچھ ہو رہا دیکھیے ہے۔ اب اس حالات میں جب لوگوں کا یعنی ڈسپونڈنسی جو اخیر پر پہنچ گئی ہو، کوئی ان کو رے آف ہوپ نہ ہو، یہاں سٹیٹس کو آپ اور راجہ صاحب اور میرے سمیت سارے کہتے ہیں اس کے برعکس ہے، کار اس کے مطابق رہیں، جب لوگوں کی ناامیدی اخیر، آپ بتائیں یہ ملک اور معاشرہ آگے کیسے بڑھے گا؟ صاف جواب دینا ہے، بٹ صاف جواب آفٹر شارٹ بریک۔